بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے آج حدیث کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے، جو ہم نے بات چیت کی کہ اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ حدیث امام بخاری نے اتنے 100 سال کے بعد لکھی ہے، تو اب اس کو ہم کیسے جو ہے یقینی طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حضور کا فرمان ہے؟ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ امام صاحب نے خود ہی کہانی گھڑ لی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ہم کیا جواب دیں گے؟ اچھا، آپ میں سے جو بھی آنسر کرنا چاہے گا نا وہ ہینڈ ریز کرے گا، تو پھر ہم ایک دو کو لیں گے۔ جی جبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اس میں السلام۔ ہم راوی چیک کریں گے کہ مطلب جو ہے راوی مطلب راویوں کے بارے میں چیک کریں گے کہ کہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی وہ جا کے ملتی ہے کہ کس صحابہ نے فرمایا اور مطلب کس وقت فرمایا، اور مطلب اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ حدیث کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ صحیح صحیح صحیح، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اور کوئی اس میں ایڈ کرے کچھ بات کو؟ ہاں جی، ہمارے ساتھ 45 لوگ ہیں۔ پھر دوبارہ سوال کو میں دہراتا ہوں کہ کوئی آدمی اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ امام بخاری نے اتنے 100 سال کے بعد نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو لکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی طرف حدیث کو منسوب کیا ہے، تو ہم کیسے یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضور کی ہی حدیث ہے؟ کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ ٹھیک ہے جی رضوانہ۔ ہاں جی رضوانہ، آپ بات کر سکتی ہیں۔ ہاں رضوانہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلے، ہاں میرے خیال ہے آواز نہیں جا رہی۔ ہاں آپ بات کریں صباحت۔ شاید میری آواز کا ایشو ہے۔ سر جی آپ کی صباحت آواز آ بات رہی ہے، آپ مائک اوپن کرنے کا انہیں تھوڑا اچھا سا گائیڈ کر دیں۔ اچھا، میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ کلیئر آ رہی ہے۔ مائک اوپن نہیں ہو رہا ہوگا، آپ ان کو بتا دیں کہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے پہلا بٹن ہے اس کو کلک کریں گے تو مائک اوپن ہو جائے گا۔ ہاں، یہ آپ لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیفٹ سائڈ پر ایک چھوٹا سا وہ ہے، میوٹ کا ایک نشان بنا ہوا ہے مائک کا۔ جی وجاہت آپ بولیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی۔ اچھا سر، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب احادیث کو لکھنا شروع کیا تو انہوں نے نہ صرف وہ سند دیکھی کہ یہ کون بیان کر رہا ہے، ان کا تعلق جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ وہ بیان کرنے والے کون تھے اور اس دور میں ان کا ایمان کو کس درجے پہ مطلب رینک کیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان کو پھر صحیح حدیث اور ضعیف حدیث میں جو ہے وہ اس کا درجہ بندی کی، اور ان کے اپنے کچھ فلٹرز لگائے کہ ہم ان کو کس طریقے سے حدیث کو ہم چیک کریں گے کہ یہ صحیح حدیث ہے یا اس میں کچھ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، یعنی ضعیف حدیث ہے اس کے جو راوی ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک کمزور ہے۔ تو یہ صحیح۔ ان کو دیکھ کر، ان کی ایمان کو دیکھ کے اس وقت کے جو دوسرے لوگ تھے جو ان کی رائے تھی ان کے بارے میں، اس کی بیس سے پھر انہوں نے یہ درجہ بندی بھی کی۔ اچھا ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے جواب دیا، جزاک اللہ۔ اچھا اگلا جی سوال ہے کہ سند کسے کہتے ہیں؟ سند، یا آپ کہیں کہ سند اور متن میں کیا فرق ہے؟ جی کوئی اس پہ بات کرے؟ ہاں جی صدف۔ سند راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، جس میں پہلے درجے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابی آتے ہیں، پھر تابعی اور پھر تبع تابعی۔ یہ جو چین ہوتی ہے اس کو سند کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، صحیح۔
اور متن کسے کہتے ہیں؟ میں ہی بتا دوں. جی بتائیں. متن وہ حدیث کا وہ حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں حدیث میں، وہ متن کہلاتا ہے. شاباش، ویری گڈ. اچھا جی، اگلا ہمارا سوال ہے. جی اگلا ہمارا سوال ہے کہ حدیث کو جو لکھنے کا عمل ہے یہ کب وجود میں آیا ہے؟ کیا یہ 400 سال بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں یا یہ پہلے بھی لکھی جاتی رہی ہیں؟ ہاں جی، جو اچھا پہلے جواب دے چکے ہیں نا، میں چاہوں گا ان کے علاوہ لوگ آئیں. عبدالعلام بھائی میں بتا سکتی ہوں؟ جی 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 سمینہ بہن، ہاں جی جی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی احادیث لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہی چلتا چلا آ رہا ہے. پھر تابعین، تبع تابعین، اور پھر اس طرح امام مالک جو ہیں وہ ابتدائی زمانوں سے ہیں کہ یہ پوری چین متواتر چلتی ہے آئی ہے. جیسے کہ یہاں پر خیال کیا جاتا ہے کہ 300-400 سال بعد لکھا گیا، ایسا نہیں ہے. صحیح صحیح، ویری گڈ، بہت اچھا جواب دیا آپ نے. چلے اچھا، اب اگلا ہمارا سوال ہے کہ امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، کیا اس میں انہوں نے تمام صحیح احادیث کو جمع کیا ہے یا صحیح احادیث میں سے بھی جو ہے کچھ احادیث کو جمع کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حدیث صحیح صرف صحیح بخاری میں ہوتی ہے اور کہیں پر نہیں ہوتی، تو اس کی بات صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ جی مصباح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو نا کیا کہتے ہیں حدیث انہوں نے جو جمع کی ہوئی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہی ہوئی ہیں، یعنی کہ مجھے بتانا نہیں آ رہا، کنفیوز ہو رہی ہوں. نہیں، ٹھیک بتا رہی ہیں آپ، ٹھیک بتا رہی ہیں. ہاں انہوں نے صحیح حدیثیں جمع کی ہیں. جو بالکل ٹھیک حدیثیں تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو لکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہ والی ساری جو ہے نا حدیثیں اکٹھی کی ہوئی ہیں اور پھر جو ہے نا صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا درج کی گئی ہوئی ہیں یہ حدیثیں. صحیح صحیح، ماشاء اللہ، بہت اچھا جواب دیا. کوئی اور اضافہ کرے گا اس کے اندر؟ جی سر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری احادیث ہے نا، جی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ ساری ہم تک پہنچی ہوں گی. میرے خیال میں ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ مس ہوئی ہو. چلیں اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی ہے، تو جو میرا سوال تھا پہلے میں چاہوں گا اس پہ اضافہ کیا جائے. سوال میں پھر دہراتا ہوں، سوال یہ ہے یہ اپنا ایک منٹ بیٹا، ایک منٹ. آپ نا یعنی نمبر وائز صرف ہینڈ ریز کریں تاکہ میں خود آن کروں گا، پھر آپ جواب دینا. تو سوال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں جو احادیث ہیں کیا صرف یہی صحیح احادیث ہیں یا یہ اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. ہاں جی صدف، آپ جواب دیں. ساری صحیح احادیث جو ہیں وہ صحیح بخاری میں ہی موجود نہیں ہیں. ان کا امام صاحب کا جو کرائٹیریا ہے وہ بہت یعنی ان کا ایک الگ انہوں نے معیار رکھا تھا جس پہ کچھ احادیث جو ہیں انہوں نے اپنی ایڈ کی ہیں، لیکن صحیح احادیث ان کی کتاب کے علاوہ بھی اور بکس میں بھی ہیں موجود ہے. ویری گڈ، بہت اچھا جواب دیا. جی شاہدہ، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم سر. اس وعلیکم میں السلام. یہی جیسے ویسے پہلے جو باتیں تھیں انہوں نے بھی صحیح آنسر دیا کہ صرف بخاری شریف میں ہی احادیث موجود نہیں ہیں، باقی کتابوں میں بھی موجود ہیں. دیکھیے امام صحیح بخاری نے جو احادیث بخاری شریف میں بیان کی ہیں وہ سند کے ساتھ اور پورا ایک چین کے ساتھ بیان کی ہیں. صحیح. ہاں تو امام بخاری نے جو احادیث جمع کی ہیں وہ صحیح احادیث میں سے بھی انہوں نے چھانٹی کی ہے. یعنی ان کا ایک خاص معیار ہے صحت حدیث کا، ٹھیک ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے. اس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے
ٹھیک ہے. تو اس سٹینڈرڈ پر جو احادیث آئی ہیں اس کو انہوں نے جمع کیا اور بہت سی صحیح احادیث کو چھوڑ بھی دیا, کیونکہ امام بخاری کا مقصد صرف صحیح حدیثوں کو جمع کرنا نہیں تھا بلکہ ایک خاص معیار کی صحیح احادیث کو جمع کرنا تھا. اچھا اگلا ہمارا سوال ہے کتاب العلم کے بارے میں, کہ اس کو آپ ذرا سوچئے گا, سوچ کے جواب دیجئے گا کہ علم کا جو تصور ہے اس میں ہمارا اور جو ویسٹرن فلسفی ہے, مغربی تہذیب کا کیا اختلاف ہے؟ بنیادی طور پر ہم دونوں کس جگہ پر جا کے ٹکراتے ہیں؟ اس پہ کوئی بات کرنا چاہے؟ جی معاویہ. ہاں جی, اچھا مسفرہ آپ بتائیں. جی مسفرہ آپ بتائیں گی. سرمد آپ بتائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ یہ سوچتے, مطلب ویسٹ کی یہ تھنکنگ ہے کہ جو بھی باقی علوم ہیں, مذہبی علوم کے علاوہ جو علوم ہیں, وہ ان کی ایجاد ہے اور ان کی محنت ہے اور انہوں نے اس پہ جو ہے نا وہ سارا کام کیا, جبکہ ہمارا مسلمان بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ قرآن پاک کے مطالعے سے آئے ہیں, کیونکہ جتنی بھی سائنس کی انوویشن ہوئی ہے شروع میں وہ ساری مسلم سائنٹسٹ نے کی ہے, اور وہ سارے جو ہیں وہ قرآن پاک سے اس کی لے رہے ہیں, جیسے کہ ایسٹرو فزکس اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ قرآن پاک سے, معراج کا سفر, ٹائم ٹریول وغیرہ یہ ساری ادھر سے آتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا ایک اور بھی عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن پاک ہے وہ صرف مذہبی تعلیمات کے لیے ہے اور اس سے آپ مذہبی عقائد لیں گے, لیکن بحیثیت مسلمان ہم کہتے ہیں نہیں, ہم مذہبی نہیں, ہم ہر طرح کا علم اس سے لیں گے, اور جو علم قرآن سے ٹکرائے گا, قرآن سے جو علم ٹکرائے گا وہ پیچھے ہو جائے گا اور قرآن کے علم کو اوپر رکھا جائے گا, اور جو اس کے صحیح ہونے کا جو ہے نا مقام وہ بھی قرآن پاک بتائے گا کہ یہ علم صحیح ہے کہ نہیں. تو یہ چیز ماشاء اللہ بہت اچھی کاوش ہے آپ کی بھی. تو اچھا کوئی اور اس پر بات کرے. جی مسفرہ. ہیلو السلام علیکم. وہ جیسے 1500 سال پہلے کا قرآن پاک نازل ہوا ہے وہ اب تک ویسے کا ویسے ہی ہے, لیکن جو مغربی تہذیب ہے ان کی جیسے بائبل ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے, وہ ان کو تبدیلی کرتے رہتے ہیں, اسی لیے ہماری جو علم ہے 1500 سال پہلے تو ویسے کا ویسے ہی ہے. آپ کی آواز نا کلیئر نہیں آ رہی ہے, کٹ گئی ہے. اچھا جی حجاب آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جیسے ابھی مسکرا بتا رہی تھی, میں اسی میں ایڈ کروں گی کہ جیسے ہمارا 1450 سال پہلے قرآن مجید نازل ہوا ہے نا, تو اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے ہم, لیکن جیسے ویسٹ ہے اس میں ان کی جو ہولی بک ہے وہ بائبل تھی, تو بائبل میں انہوں نے خود ہی سے لکھا, اپنے خود ہی اس کے چیپٹرز وغیرہ ہر چیز. تو جب انہوں نے چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کیا, جب ان کا رینیسانس کا پیریڈ تھا, تو انہیں پتا چلا جیسے پہلے ارتھ کو فلیٹ مانتے تھے, مثال کے طور پہ ارتھ کو فلیٹ مانتے تھے, لیکن بعد میں جب انہیں پتا چلا کہ وہ ایلپٹیکل ہے, یعنی راؤنڈ شیپ ہے کہہ لیں, تو وہ انہوں نے پورا ایک فائٹ ہوا تھا چرچ اور آپ کہہ لیں جو سیکولر ایک ان کا طبقہ بن گیا تھا, اور اس وجہ سے وہ اپنے دین کو کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں. اب یہ یعنی ابھی 2022 میں وہ اپنے دین کو وہ مطلب کسے کہانیاں ہی سمجھتے ہیں, لیکن ہمارا مسلمانوں کا اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ہر چیز ہم قرآن سے لیتے ہیں, اور اگر ابھی جو کچھ ہے یعنی سائنس اگر نہیں بھی مان دی اس چیز کو, تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, قرآن میں لکھا ہے تو ایسے ہی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کا, ماشاءاللہ آپ سب کا نا اس ٹاپک پہ بڑا اچھا مطالعہ ہے, اس پہ انشاءاللہ میں کچھ چیزیں کلیئر کرتا ہوں. جی آگے چلتے ہیں ہم ایمن کی طرف. جی ایمن جاوید آپ بات کریں.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये ऐड करूँगी, सब ने जो बात की है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएबल है। जो मुझे लगता है और ये कि हम लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन कुरान पाक की शक्ल में हम लोगों तक पहुँचाया है, तो वो सिर्फ इबादत गाहों तक या मस्जिदों तक महदूद नहीं है, बल्कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में उसको फिट किया जा सकता है। जबकि अगर हम लोग अब्रॉड की साइकोलॉजी, उनकी फ़िलॉसफी को देखें तो उनका ये है कि उनकी जो होली बुक्स थी या उनके जो व्यूज़ हैं, उनकी जो फ़िलॉसफिकल इबादत के लिहाज से या होली बुक्स के लिहाज से बातें, तो वो उनकी मस्जिदों, मंदिरों तक जो है ना वो महदूद है। जबकि वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह से इंडोर्स नहीं करते। हालाँकि हम लोगों का ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो भी अहकामात हैं, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी रियल लाइफ में यूज़ होने वाली अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अहकामात हैं। तो इस चीज़ में हम लोग वेरिएट कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ़ उसको इबादत गाहों तक रखते हैं और हम लोग उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी लेके आते हैं। चाहे वो सियासी एतबार से चीज़ होगी, मुआशी लिहाज से होगी, हमारा उठना-बैठना होगा, हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी लाइफ। तो इस तरह सही, से देख माशाअल्लाह। बहुत अच्छा, आपका भी था पार्टिसिपेशन। जी बिलाल, आप बात करें। सर मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन था कि जी जो इल्म हासिल करना है इसका हमारा और वेस्टर्न जो कल्चर है उनका इख्तिलाफ क्या है। कुरान पाक इनका मतलब है यानी कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितना गौर फिक्र करेंगे, मतलब कि अगर हम जितना मतलब इल्म ज़्यादा हासिल करते हैं, जितना एक्सप्लोर ज़्यादा करते हैं, तो हमारा ईमान उतना ज़्यादा बढ़ता है। मतलब अल्लाह ताला पे यकीन, इस्लाम पे यकीन, दीन पे यकीन हमारा और ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि जब वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं तो उनमें एक नापसंदी का एक आंसर पैदा हो जाता है कि ये चीज़ अभी हमने एक्सप्लोर कर दिया तो हम पता नहीं क्या चीज़ है। लेकिन हम जब एक्सप्लोर करते हैं तो हमारा जो ईमान होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ता है। मेरे ख्याल में ये ये चीज़ है। सबसे अच्छी बात है, बिल्कुल, बहुत प्यारी बात की आपने। अच्छा, अभी मैं ना जो हमने बातें की हैं, इसको थोड़ा-सा हम एनालाइज़ करते हैं क्योंकि कुछ बातें बड़ी कमज़ोर हो गई हैं। असल में जो तसव्वुर इल्म के ऊपर मैंने ग़ालिबन पहले लेक्चर के अंदर ही इस मौज़ू पर बात की थी, जो इसमें बिलाल भाई ने जिसमें इशारा किया है। एक बात तो यहाँ पर ये की गई कि हम हर चीज़ कुरान से लेते हैं, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि ये बात थोड़ी कमज़ोर है। देखिए, कुरान से आप गुर्दों के मरीज़ का इलाज तो नहीं निकालेंगे, ठीक है ना? मेडिकल साइंस नहीं निकालेंगे, आप फिज़िक्स नहीं निकालेंगे, आप ये चीज़ें नहीं निकालेंगे, अगरचा के कुरान मजीद में बाज़ चीज़ों की तरफ ज़बरदस्त इशारे मौजूद हैं। तो इंसान की जो मेहनत है, वो तो अलग से वजूद रखती है, ठीक है? हम ये कहते हैं कि इंसान जो मेहनत कर रहा है, वो अल्लाह ही के दिए हुए उसको फ़हम और अक़ल और इल्म से कर रहा है। तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह के सामने झुके कि जिसने उसको ये इल्म, ये शऊर, ये क़ुव्वत अता की है, ठीक है? तो अलबत्ता ये कहना कि पूरी साइंस ही हमारी कुरान से निकली हुई है या हर चीज़ कुरान में लिखी हुई है, तो ये बात अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने बयान नहीं की, ठीक है? उसूल दिए उन्होंने ज़िंदगी के रहनुमाई के ख़ास तौर पर सियासत में, मुआशरत में, मईशत में, हर चीज़ के अंदर। बाकी कुरान में इस लिहाज से तो हर सब कुछ है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो सलाहियत दी है, वो अल्लाह ने कुरान के अंदर बता दी है कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं और ये इतनी ज़्यादा हैं कि तुम गिन नहीं सकते, ठीक है? और जो भी नेमत तुम्हें मिली है वो अल्लाह ही का देन है, अल्लाह ही की अता है। तो एक तो ये थोड़ी-सी जो है वो बात है, और दूसरी जो बात है बाइबल के हवाले से, वो मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी का जब हम नाम लेते हैं, तो उसमें बाइबल नहीं आती, क्योंकि वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी शुरू हुई है पिछले 200-300 साल में और उन्होंने बेसिकली बाइबल से बगावत की है, ठीक है? उनके बाइबल के अंदर तहरीफ हो चुकी थी, वो एक अलग कहानी है। जो आज की जो वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी है, उसका बाइबल से कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? बल्कि आप देखें, बाइबल को तो उन्होंने साइड पे कर दिया है, ठीक है? वो तो खड़ी है इंसानियत की
انسان کی اپنی خدائی کی بنیاد پر، اسی لیے وہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں، قرآن کریم کو بھی جلاتے ہیں، اپنی کتابوں کو بھی جلاتے ہیں، اپنے انبیاء کے بھی کارٹون بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ ویسٹرن فلسفی کسی بھی آسمانی وحی کو، آسمانی کتاب کو تسلیم نہیں کرتی، بلکہ ان سب سے بغاوت کر کے انسان کی خدائی کے تصور پر کھڑی ہے، ٹھیک ہے. تو ویسٹرن فلسفی کا جب ہم حوالہ دیں گے تو ہم بائبل کا حوالہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بائبلز کے خود باغی ہیں. ان کی جو فلسفی ہے، جو ان کے فلاسفرز ہیں، جیسے روسو ہے، فرائیڈ ہے، اس طرح کے جتنے بھی ان کے پچھلے 200-300 سالوں کے اندر، پچھلی صدیوں کے اندر جو ان کے آئے ہیں، انقلاب فرانس کے نام سے جو ان کے اندر جو ایک ریولوشن آیا، ٹھیک ہے، پھر سیکولرزم آیا، اور پھر اس کے بعد نیشنلزم، اور یہ سارے ازم جو ان کے اندر متعارف ہوئے، یہ وہاں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک نقطہ تھا، ٹھیک ہے. تو اس پر آپ لوگوں نے تو جو رکھنا. چلیں اب آگے ہم چلتے ہیں. کتاب العلم میں ہم نے بات کی کہ ہم نے جو پہلی حدیث اس میں پڑھی تھی کہ جب علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر استاد بیان کر رہا ہو، ٹھیک ہے، بیان کرنے والا، تو اس کی بات کو اگر کوئی درمیان میں ٹوکے تو اس میں وہ اپنی بات کو مکمل کرے گا، ٹھیک ہے، اپنی بات کو مکمل کرے گا. تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس سے کیا اپنی زندگی میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. جی کوئی نئے لوگ آئے نا، جو پرانے جن کے جو سوالوں کے جواب دے چکے ہیں. بڑا آسان سا سوال ہے. میں چاہوں گا کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں وہ ادھر آئیں، جاگ جائیں. گروپ کے اندر ماشاءاللہ کافی سارے لوگ ہیں. ہاں جی، عاتقہ آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں آپ کو بتایا تھا کہ جیسے بچے اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں، جب مدرس ٹیچرز بات کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بیچ میں ٹوک دیتے ہیں یا کوئی اپنی بات منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ کوئی امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں تو بہتر ہے کہ وہ پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، پھر بچے کی بات میں سن سکتی ہیں. صحیح، یعنی بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس میں ہمیں سبق ملتا ہے جی کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی بات کو مکمل کر کے پھر جو ہے ان کو جواب دینا چاہیے، یا ان کو روک کے کہہ بھی سکتے ہیں کہ بیٹا پہلے ماما بات پوری کر لیں پھر آپ کی بات کو سنیں. ان کو ادب سکھانا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ہاں اور اسی طرح ان کی بات کو بھی نہیں ٹوکنا چاہیے، بلکہ وہ خوبصورت نقطہ ہے. میری بہن ہے ہمارا میرے ساتھ، تو وہ مجھے بتا رہی ہیں، بڑا خوبصورت انہوں نے بات کی کہ عام طور پر والدین بڑے خود تو جو ہے روک دیتے ہیں بچوں کو کہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جب بچے بول رہے ہوتے ہیں تو وہ والدین خود ان کو ٹوک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات میں اپنی بات شروع کر دیتے ہیں. تو آواز نہیں آ رہی سر کی. آئی تھنک نیٹ کا ایشو ہے ان کی طرف. نہیں آ رہی آواز سر کی. تو بات کوئی بھی کر رہا ہو تو اس کی بات کو مکمل کرنے دینا یہ اخلاق میں سے ہے، چاہے بچہ کر رہا ہے چاہے بڑا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اچھی وہ ہے. جی اچھا اگلا سوال، وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بدو تھے ان کا کیا نام تھا، جنہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کے ساتھ بات کی، اور کچھ اس بات میں سختی بھی تھی اور کچھ چیزوں کی تصدیق کی انہوں نے. جی شاہدہ.
اچھا جی اسما آپ کا مائک آن ہے، آپ بتائیں۔ نام تو مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا چلیں، اور کیا یاد ہے انہوں نے کیا کیا؟ بس وہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کے یہ بیچ میں یعنی کہ کہہ دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ کون ہے، ان کا نام لے کے یعنی کہ بیعت بھی کی تھی، ہاں کیونکہ ظاہر ہے وہ اصل جی میں وہ جی دیہاتی تھے نا، تو ان کا دیہاتی تھی۔ ہاں انہوں نے جو بالکل صحیح۔ ہاں جی اچھا، اب نام بتائیں مجھے، نسیم آپ بتائیں۔ جی نام تو میرے پاس بھی مسڈ ہے، مگر وہ پورا واقعہ مجھے نوٹڈ ڈاؤن ہے کہ جب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بدو جو تشریف لائے تھے اور انہوں نے آئے تھے اور انہوں نے پوچھا تھا تم میں سے محمد کون ہے، یعنی کہ ان کے لہجے میں ایک خاص سختی تھی، تو ہاں جی بہت لہجہ ان کا سخت تھا، تو اتنے میں جو پھر انہوں نے کہا تھا برا نہیں مانیے کیونکہ وہ میری بات کا کہ میں آپ سے پوچھوں ایسے، کیونکہ ان کا انداز ہی ایسا تھا، کیونکہ وہ دیہاتی تھے تو ان کا انداز اس طرح کا تھا، تو وہ کچھ سوالات تھے جو انہوں نے کیے تھے کہ ہم 5 وقت میں آپ کو جی جی میں بس چاہوں گا کہ نا پہلے میں نام ذرا پتہ کروں نا کس کو آ رہے ہیں۔ اچھا ہاں معاویہ یہ بھی ایک نام سے تھا۔ اچھا یاسمین آپ بتائیں۔ جی سر ان کا نام تھا دمام بن ثعلبہ۔ ہاں دمام بن ثعلبہ، ویری گڈ۔ دمام بن ثعلبہ جو تھے یہ وہ بدو صحابی تھے جو پھر وہاں مسلمان ہو گئے۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے کیا لفظ پڑھا تھا؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا انہوں نے کیا لفظ پڑھا؟ جی سر میں بتاؤں؟ نہیں آپ نے نہیں، آپ کا ہو گیا، آپ کا ہو گیا۔ ہاں جی ہینا آپ بتائیں۔ اچھا مسرت ممتاز آپ بتائیں۔ سمرا ہاں جی کیا انہوں نے پڑھا تھا؟ جن لوگوں نے جواب دے دیا ان کے علاوہ کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ انیکا آپ بتائیں۔ جی انہوں نے کہا تھا آمنتو باللہ۔ ہاں انہوں نے کہا تھا آمنتو بما جئت بہ، ٹھیک ہے، جو آپ لائے ہیں اس پر میں ایمان لایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے، اور صرف اتنا ہی کہہ دے تو کیا وہ مسلمان کنسیڈر ہوگا؟ ہاں جی جی سمرا، شاہدہ، انیکا۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، جی بتائیں۔ جی سر وہ مسلمان کنسیڈر ہوگا۔ وہ مسلمان کنسیڈر ہوگا، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ ہم نے جو اس حدیث کے بعد ہم نے جو حدیث پڑھی تھی دمام بن ثعلبہ کے بعد ہم نے جو تفصیل پڑھی ہے، ہاں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کہ جب محدث روایت کرتا ہے اپنے استاد سے حدیث کی تو وہ کون کون سے لفظ بولتے ہیں، کون کون سے عربی کے الفاظ ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہاں جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ اچھا جی مسرت آپ بتائیں گی؟ مسرت غائب ہو گئی۔ جی تہمینہ۔ جی میوٹ۔ جی جی وہ کون سے لفظ بولتے ہیں؟ السلام علیکم جی اس کو بولتے ہیں حدثنا، ایک لفظ تو یوز ہوتا ہے حدثنا، مطلب ان سے حدثنا، لفظ کیا ہے؟ حدثنا، اوکے جی ہم یہ سے ایک مجھے بیان کیا۔ ہاں جی اور کوئی بتائے گا اور کیا لفظ آتے ہیں؟ جی تہمینہ کے علاوہ کوئی اور؟ السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ۔
जी 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 सर मैं बताऊं? हाँ जी बताएं, क्या क्या बोलते हैं? हद्दासना, हद्दसना अखबारना, और अखबारना। समीना हाँ, समियाना या समियतु और काला, और समीतु। काला। ठीक है। अच्छा, एक लफ्ज मिस हो रहा है, ठीक है, वो कोई और बताए। सर मैं बता दूं? जी बताएं। अम्बा आना, खबर दी। अम्बा अम्बा आना, ठीक है। और एक और लफ्ज है छोटा सा, 2 हरफ का। हेलो, जी जी काला नाम। नहीं 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 नहीं, अन। हाँ, किसने बताया अन? हाँ, अन किसने काला बताया? मैंने कंदील ने जी हाँ जी, हदथना, अखबारना, अम्बाना, समातु और अन। अन, ठीक है, माशाल्लाह, सही हो गया, सही। तो अच्छा, अस्सलामुअलैकुम सर। सर जो अभी ये सवाल आपने किया ना, ये काइंडली ये सवाल दोबारा रिपीट करें, मेरे से मिस हो गया। हाँ, ये सवाल ये था कि जब मुहद्दिस रिवायत करता है अपने उस्ताद से, ठीक है, रावी जो है नकल करता है हदीस को अपने उस्ताद से, तो वो कौन से लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और चीज थी कि उस्ताद को जो पढ़ के सुनाता है शागिर्द, ठीक है, उस्ताद को जो पढ़ के सुनाता है शागिर्द, उसका क्या तरीका होता है? उसमें मतलब है कि शागिर्द कहाँ से वो लिख के लाता है? अपने घर से लिख के लाता है और ला के उस्ताद को सुना देता है, या कोई किताब किसी की उठा के उस्ताद को सुना देता है? क्या होता है उस्ताद के सामने पढ़ना? ये टेक्निकली क्या चीज है हदीस के अंदर? हाँ जी, कौन बताएगा? मैं बताऊं? जी जी बताएं। मतलब यानी कि वो जो हदीसें उसने सिखाई होती हैं वो उसी के अंदर से सवाल करता है। अच्छा, चले, कोई और इजाफा करेगा इसमें? मैं हाँ बताऊं? जी जी, जो उसने उस्ताद से सुना होता है, उस्ताद अपने शागिर्द को सुनाता है, फिर शागिर्द वही अपने उस्ताद को सुनाता है। इसको इकरा कहते हैं। इसको क़िराअ कहते हैं, क़िराअ। जी, और ये भी थोड़ा सा जो है मुबहम जवाब है, कोई और क्लियर जवाब हो? जी थोड़ा सा मैं ऐड कर लूँ। जी जी करें। हसन बसरी का कॉल है कि आलम के सामने पढ़ने से कोई कबाहत नहीं होती, और अगर कोई मुहद्दिस है अगर किसी हदीस को पढ़कर सुनाए तो वो कह सकता है कि मैंने किसी फलां उस्ताद से सुनी है। तो दोनों सूरतों में जो है वो उस्ताद बराबर होता है, क्योंकि वो आलम का पढ़कर सुनाता है या मतलब आलम को पढ़कर सुनाना, दोनों बराबर हैं। सही, बहुत अच्छा। जी मुआविया भाई, आप इसमें कोई हिस्सा नहीं? जी मुआविया, आपने हैंड रेज किया है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ, होता ये है कि उस्ताद पहले इमला करवाता है, वो उस्ताद के नुस्खे से पहले खुद लिखता है, इसको इमला करना कहते हैं, ठीक है। फिर जो उसने लिखा है शागिर्द ने, अब वो उस्ताद के ऊपर पढ़ता है, ठीक है, ताकि मजीद उसको उसकी जो है वो यकीनी हो जाए, कोई गलती तो नहीं रह गई, ठीक है। तो इसको कहते हैं उस्ताद पर पढ़ना। तो वो कोई और किताब नहीं होती, क्या वो खाली ज़बानी सुनावा नहीं होता, बल्कि उस्ताद के नुस्खे से पहले वो अपना नुस्खा तैयार करता है, नुस्खा तैयार करने के बाद वो उस्ताद के ऊपर पढ़ता है, ठीक है। इसको क़िराअ कहते हैं। इसीलिए ये बराबर है, चाहे वो पढ़ ले चाहे उस्ताद उसको पढ़ के सुना दे, क्योंकि लिख के वो बाकायदा महफूज किया गया है। अच्छा, माशाल्लाह आप सबकी ना पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी थी। तो जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने नहीं भी लिया, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में अक्सर लोगों ने इसके अंदर लिया है, ठीक है। तो अब ये है कि हम एक इसी ये जो सवालात हुए हैं, यही सवाल आपको लिख कर देंगे, ठीक है। और
जिन लोगों ने नहीं लिया वो भी और जिन्होंने हिस्सा लिया है वो भी, सब उसका रिटर्न के अंदर हमें जवाब भेजेंगे। आपके पास 2 दिन है, कल का और परसों का। तो इंशाल्लाह हम सोमवार को दोबारा मुलाकात करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस अमल को अपने लिए खालिस फरमाए और कबूल फरमाए, और हमें हदीस नबवी को बयान करने वाले, पढ़ने वाले और इससे मोहब्बत करने वालों में शामिल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।